تیرا جلال ہو، تیرا کمال ہو، تیرا جلال ہو، تیرا کمال ہو، تیرا جلال ہو، تیرا کمال ہو، تیرا جلال ہو، تیرا کمال ہو۔ ہاللویا، ہاللویا۔ یسوع کے قادر نام میں دیکھنے اور سننے والوں کی سلامتی چاہتا ہوں، جو بے پناہ ہمیں پیار کرتا ہے۔ ہاللویا، خدا ان کی تعریف ہو۔ آئیے ہم اپنے سروں کو خدا ان کی حضوری میں جھکائیں اور کلام کے لیے مسا چاہیں، اور دیکھنے اور سننے والوں کو اور اپنے آپ کو خداوند کے پاک روح کے تابع کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک کل کائنات کو بنانے والے خداوند، دل کی گہرائیوں سے شکر بجا لاتا ہوں اور آپ کی پریزنس کے لیے میں شکر ادا کرتا ہوں جو اس وقت ہم سبوں کے درمیان موجود ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ آپ کے سندر قدموں کو چھوتے ہیں، دیکھنے اور سننے والوں کو خداوند اور اپنے آپ کو تیرے پاک لہو میں چھپاتا ہوں۔ خداوند جو آج پاک کلام دینا چاہتا ہے، خداوند اپنے آپ کو دیکھنے اور سننے والوں کو خداوند تیرے پاک روح کے مسا میں چھپاتا ہوں، اور خداوند جو آج کلام دینا چاہتا ہے، خداوند اپنے بندے کو پاک روح کا مسا دے، اس لیے کہ مجھ میں کوئی حکمت، کوئی دانائی، کوئی تعلیم، کوئی طاقت، کوئی فاقیت نہیں جس کے باعث آج کے اس پیارے اور میٹھے کلام کو بیان کر سکوں، لیکن جب میرے ہونٹوں اور زبان کا میرے پیارے پتا ختنہ کریں گے تو خداوند تیرے پاک روح میرے ساتھ ہوگا، اور خداوند تو اپنے الفاظ بخشنا تاکہ خداوند آپ جو الفاظ دیں وہ میرے زبان سے نکلے اور دیکھنے اور سننے والے اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت پائیں۔ پاک خداوند باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے، زندہ بیٹے کے وسیلے سے جو کچھ بھی مانگا ہے ہم نے بڑی کثرت کے ساتھ پا لیا ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بلا ناگا میں اور آپ دن میں 3 بار خوراک کو حاصل کرتے ہیں، اس لیے دن میں 3 بار میں اور آپ خوراک کو حاصل کرتے ہیں تاکہ میں اور آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں اور کام کاج کے قابل رہیں۔ اسی لیے میں اور آپ دن میں 3 بار خوراک کو حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے کام کو بڑے قوت کے ساتھ کر سکیں اور ہر دکھ اور تکلیف سے دنیاوی طور پر اور جسمانی طور پر محفوظ رہ سکے۔ ایسے ہی میرے عزیزو، بلا ناگا ہمیں دن میں 3 بار خدا کی حضوری میں سجدہ کرنا چاہیے،
اس لیے کہ یہ خدا کا زندہ وچن مجھے اور آپ کو یہ کہتا ہے۔ ہم ایک بڑے پروفٹ کو دیکھتے ہیں، دانیل نبی، جو دن میں 3 بار پرارتھنا کرتا تھا، اور اس کی پرارتھنا کے باعث خداوند کا پاک روح اس کے ساتھ ہمیشہ موجود رہتا تھا، اس لیے کہ وہ خداوند سے جڑا ہوا تھا، اور خداوند نے اسے ہر مشکل سے مشکل گھڑی سے دانیل نبی کو نکالا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل نبی کو جلتی ہوئی آگ کی بھٹی سے خدا نے محفوظ کیا، اور شیروں کے منہ سے محفوظ رکھا۔ تو میرے عزیزو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ یہ کس کے باعث تھا؟ وہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہ خدا کے ساتھ وابستہ تھا۔ اور پھر میں اور آپ دیکھتے ہیں اس کے پیٹرن کو، وہ گھٹنے ٹیکتا تھا اور اپنے ہاتھ ہیکل کی طرف بڑھاتا تھا، اس لیے کہ وہ مقدس ہیکل جو ہے وہ انبیاء نے اور بادشاہ نے تعمیر کی تھی، جس کے باعث وہاں پر خدا کا پاک مسا رہتا تھا، جس کے باعث وہ ہاتھ اٹھاتا تھا اور اس ہیکل کے باعث وہاں سے وہ خدا کی قوت کو اپنے ساتھ پاتا تھا۔ میرے عزیزو، جب تک میں اور آپ خداوند کے ساتھ جڑتے نہیں، خداوند ہمیں قوت اور طاقت نہیں بخشتا۔ جس طرح سے دنیاوی طور پر میں اور آپ خوراک کو حاصل کرتے ہیں، ایسے ہی مجھے اور آپ کو بھی کیا کرنا چاہیے کہ اپنی روحانی قوت اور طاقت کے لیے اور ایمان کی مضبوطی کے لیے بلا ناگہ خدا کے زندہ کلام کی تلاوت کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ٹائم خداوند کی حضوری میں ہمیں گزارنا چاہیے، تاکہ ہمارے ساتھ خداوند کا پاک روح کا مسا موجود رہے۔ آج کے زندہ کلام کی طرف ہم بڑھیں گے اور خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے لوکا کی انجیل، اس کا 16 باب، نئے ناموں میں سے دیکھیں گے خدا کے زندہ کلام میں سے مقدس لوکا انجیل کی انجیل، مقدس لوکا کی کتاب، اس کا 16 باب اور اس کی 19 سے لے کر باب کے آخر تک خدا کے زندہ کلام کو دیکھیں گے۔ ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور لازر نام ایک غریب نسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازہ پر ڈالا گیا تھا۔ اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا، اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا، اور اس کی گود میں لازر کو دیکھا،
اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے، اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے درمیان تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقعہ ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکے اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ اس نے کہا، بس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئے۔ ابراہیم نے اس سے کہا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ اس نے کہا، نہیں اے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ اس نے اس سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔ خدا کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی بڑی برکت ہو، آمین۔ خدا ان کا شکر ہو، خدا ان کی تعریف ہو جو ہم سبوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور میں اور آپ آج کے دن تک خدا نے ہمیں اس زندوں کی زمین پر رکھا ہوا ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ جب تک میں اور آپ خداوند سے جڑتے نہیں، خداوند سے ملتے نہیں، خداوند کی حضوری میں گرتے نہیں، وہ مقصد ہم پر ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اور اس بات کی بھی ضرورت ہے، اس امر کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں خود خداوند سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اے خداوند، میں اس دنیا میں ہوں، اور خداوند جی آپ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو ہم یقین رکھتے ہیں جب میں اور آپ خداوند سے جڑتے ہیں تو خداوند ہمارے دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خداوند ہے، اور وہ ہم پر عیاں کرتا ہے، ہمیں راہ بتاتا ہے، ہمیں ڈائریکشن بتاتا ہے، خدا کے ساتھ پیوست ہونے کے باعث، خدا کے ساتھ جڑنے کے باعث۔ میرے عزیزو، آج کا جو زندہ کلام ابھی ہم نے دیکھا ہے، اس کا جو عنوان ہے میر آدمی اور لازرس۔ میرے عزیزو، یہ خدا کی پیرابل، یہ خداوند کی تمثیل جو آج سے ہزاروں سال پہلے خداوند یسوع مسیح نے لوگوں سے کہی، اور اس کے بعد آج کے دن تک اس کا چرچا کیا جاتا ہے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ لازرس کو دیکھتے ہیں،
جو ناسوروں سے بھرا ہوا ہے، زخموں سے بھرا ہوا ہے، تنگی میں ہے، تکلیف میں ہے، بیماری کی حالت میں ہے، کم پرسی کی حالت میں ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں امیر آدمی کو، جس کی شان و شوکت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ محل میں رہتا ہے، کھانے پینے کی اس کو کسی بھی چیز میں کوئی کمی نہیں ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ وہ کھانے اس کو درکار ہیں، ملتے ہیں، وہ کھاتا ہے۔ میری بہن، میرے بھائی، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کے باعث اور اعلیٰ سے اعلیٰ لباس زیب تن کرنے کے باعث اس کے علم میں یہ بات ہی نہیں کہ میرے دروازے پر جس کو لا کر بٹھایا گیا ہے وہ کون ہے؟ وہ لازرس تھا، جس کو اس کے میر آدمی کے دروازہ پر لا کر بٹھا دیا گیا کہ جو میر آدمی، اس نے کہا کہ جو میر آدمی کے بچے میز کے ٹکڑے ہوں گے وہ میں کھا کر اپنا پیٹ کی بھوک کو مٹا سکوں گا، اپنے پیٹ کو کھانے سے بھر سکوں گا اس کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے۔ میرے عزیزو، یہ جو ہے بالکل جو لازرس جو ہے وہ خدا کے خوف میں ہے، لیکن یہ جو محل میں میر آدمی رہتا ہے، جس کی عمارت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اس کی شان و شوق کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے رہن اور سہنے کا جو اندازہ نہیں کیا جا سکتا، کہ وہ میری بہن، وہ میرے بھائی کس شان اور شوکت کے ساتھ رہتا ہوگا۔ اور یہ کم پرسی میں، غربت اور مفلسی کی حالت میں میر آدمی کے دروازہ پر پڑا ہوا ہے، میر آدمی کے گیٹ پر پڑا ہوا ہے، میر آدمی کے ڈور پر پڑا ہوا ہے، بیماری کی حالت میں ہے، نسوروں کی حالت میں ہے، بے بسی کی حالت میں ہے، لاچاری کی حالت میں ہے۔ اور میں اور آپ دیکھتے ہیں کلام کا یہ ہمیں بیان کرتا ہے کہ اس کے ناسوروں کو کوئی زخموں کو صاف کرنے والا نہیں تھا، کوئی مرہم پٹی کرنے والا نہیں تھا، بلکہ میں اور آپ کیا وچن میں دیکھتے ہیں کہ کتے اس کے زخموں کو آ کر صاف کرتے تھے، چاٹتے تھے۔ اس میں بھی یہ لازرس خوش تھا، کم پرسی میں بھی خوش تھا، بیماری میں بھی خوش تھا، بے بسی میں بھی خوش تھا، لاچاری میں بھی خوش تھا۔ لیکن اس کے بائن، اس کے برعکس ہم امیر آدمی کو دیکھتے ہیں جو اعلیٰ سے اعلیٰ خوراک حاصل کرتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس زیب تن کرتا ہے، اعلیٰ مقام پر رہتا ہے، نوکروں اور چوکروں کی کمی نہیں اس کو۔ اور میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے، ٹھہرائے ہوئے وقت پر لازرس کو خدا اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور خدا جو اسے باپ ابراہیم کی گود میں اسے جگہ دیتا ہے، اعلیٰ مقام پر اس کو جگہ دیتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اس نے تنگی دیکھی، اس نے بیماری دیکھی، اس نے تکلیف دیکھی، لیکن جب خدا نے اسے بلا لیا تو خدا نے اسے اچھے مقام پر رکھا، اچھی جگہ پر رکھا۔ کس کے باعث؟ اس لیے کہ وہ خدا سے ڈرنے والا تھا۔ لازرس خدا کے ساتھ جڑا رہتا ہوگا، اس کے اندر خوف تھا، اس نے
मुसीबत में रहते हुए भी शुक्रगुजारी करता रहा, बीमारी में रहते हुए भी शुक्रगुजारी करता रहा, नसूर भी चले हुए थे फिर भी वो खुदा का शुक्र अदा करता था, वो टुकड़े खाकर अपना पेट भरता था फिर भी वो खुदा का शुक्र अदा करता था। एक वक्त ऐसा आया कि खुदा ने इस अमीर आदमी को भी अपने पास बुला लिया और अमीर आदमी को जो है उसने आग की भट्टी में फेंक दिया, जलते हुए जो है तपश में फेंक दिया, जो जहाँ पर रोना और दांतों का पीसना था, तारीखी थी। और उसने देखा कि ये इब्राहिम जो है वो इब्राहिम की गोद में है और मैं यहाँ पर जल रहा हूँ, मैं यहाँ पर मुश्किल में हूँ। वो इल्तिजा करता है, इब्राहिम से इल्तिजा करता है कि इसको मेरे पास भेज, इसको मेरे पास भेज, इसको मेरे पास भेज, मेरी प्यास बुझा सके। और यहाँ तक वो मजबूर है, यहाँ तक वो अमीर आदमी बेबस है कि इसको अपनी उंगली भगो कर मेरे जबान पर रख दे ताकि मेरी जबान तर हो सके, मेरा तालू तर हो सके, मेरी प्यास बुझ सके। लेकिन जवाब मिल जाता है कि तू जब दुनिया में था तूने हर अच्छी से अच्छी चीज खाई है, लेकिन इसने कोई अच्छी चीज नहीं खाई, तेरे बचे हुए ये टुकड़े खाता रहा है, लेकिन ये मेरे साथ चलता रहा है, मेरे साथ जुड़ा रहा है। लेकिन तू अपनी अमारत के गरूर में, हमाकत में के गरूर में मेरा नाम नहीं लेता रहा, मेरी शुक्रगुजारी नहीं करता रहा। ये है मंजर जो आने वाले वक्त में मेरे अजीजों खुदा दुनिया को उसने दिखा दिया है हजारों साल पहले कि ऐसा होगा। तो आज जबकि हम हयात हैं, आज मैं और आप जब दुनिया में हैं तो हमें अपनी जिंदगियों का जायजा लेना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए, गौर और खौस करना चाहिए कि अगर मैं और आप अच्छे हालात में है तो हम अपने दाएं बाएं भी गौर रखें, पीछे और आगे भी गौर रखें कि किस तरह से लोग अपनी जिंदगियों का गुजारा कर रहे हैं। कई बार हमारे घरों में, मेरे और आपके घरों में लोग आते हैं तो हम उनको वो इज्जत एहतराम नहीं देते, वो उनको पूछ गुछ नहीं करते और हम अपनी हमाकत और अपनी अमारत में के गुरूर में चले रहते हैं। जिस तरह से ये अमीर आदमी अपने हमाकत और गुरूर में चलता रहा और खुदा से ना जुड़ा और खुदा के साथ ना जुड़ने के बाद इसको जो है बुरी जगह पर जाना पड़ा, दोज़ख में जाना पड़ा, जलती हुई भट्टी में जाना पड़ा। और दरमियान में जब इसने इल्तिजा की, रिक्वेस्ट की, तो खुदा इब्राहिम ने कहा कि हमारे और तुम्हारे दरमियान क्या है? एक गड़ा है, एक गड़ा है, एक फासला है, एक ऊंचाई है, एक पहाड़ है। ना इधर से कोई उधर जा सकता है, ना इधर से उधर कोई जा सकता है। और वो अमीर आदमी मिन्नत करता है, वो विनती करता है कि यहाँ से किसी को भेज दे, मुर्दों में से किसी को भेज दे। तो इब्राहिम उसे जवाब देता है कि वहां पर एलिया और मूसा है, उनकी सुने, जो मेरे खादम है, जो मेरे अंबिया हैं, उनकी सुने, एलिया और मूसा की बात को सुने। और इल्तिजा करता है कि मेरे और भी 5 भाई हैं, वो भी हलाक हो जाएंगे। हो सकता है वो भी, उसको पता होगा कि मेरे भाई भी मेरे ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वो फिक्र कहाँ पर जाकर करता है? तारीखी में जाकर करता है।
दुख में जाकर वो उनकी फिक्र करता है, लेकिन जब वो दुनिया में था ना वो खुद अपनी फिक्र करता था कि मेरा आखिरत क्या होगी, मेरा अंजाम क्या होगा। वो इससे बेबहरा था, वो इससे आंख चुरा कर चलता रहा, और इसीलिए जब खुदा ने उसे बुला लिया तो हलाकत वाली जगह पर उसने खुदा ने फेंक दिया। इब्राहिम की गोद में उसने जब देखा तो वो पशेमान हुआ, रंजीदा हुआ, और रंजीदा होने के बायस उसने दरखास्त कर दी इब्राहिम से कि मुर्दों में से कोई भेज दे, ताकि वो मेरे 5 भाई अपने आप को तब्दील कर सकें। तब इनमें से कोई मुर्दों में से जाएगा तो उनकी सुनेंगे और वो अपने आप को बदल लेंगे और मेरी तरह वो हलाकत से बच पाएंगे। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, खुदा ने मुझे और आपको खुला वक्त दिया हुआ है। खुदा का डर और खौफ इस लाजरस की तरह अपनी जिंदगियों में कायम कर ले, ताकि आने वाला वक्त हमारे लिए हलाकत का ना हो, बल्कि अच्छा वक्त मेरे और आपके लिए, मेरी बहन, मेरे दोस्त, हो सके, और अपने आप को तब्दील कर लें और यीशु पर ईमान ले आए, यीशु के नाम से बैप्टाइज हो जाए, यीशु को अपना निजात दहिंदा मान ले, यीशु को अपना बेटा मान ले। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। मेरे अजीजों, जब तक मैं और आप लाजरस की तरह नहीं बनते और खुदा का खौफ अपनी जिंदगी में कायम नहीं करते, जब दुख और तकलीफें होती हैं तो हम खुदा का पल्लू छोड़ देते हैं, और हमें कोई और राह कोई दिखा देता है, शॉर्टकट दिखा देता है अमारत के लिए, अच्छे हालात के लिए सब्ज़ बाग कोई दिखा देता है, तो हम उधर दौड़ना शुरू कर देते हैं और बेखबर होते हैं कि ये राह, हम बेखबर होते हैं कि हो सकता है ये राह हलाकत की तरफ ना जा रहा हो। जिस तरह से अमीर आदमी ने अपनी अमारत में, अपने गुरूर में, अपने कहर में हलाकत को चुन लिया। मेरे अजीजों, अगर मैं और आप खुदा के कहर से बचना चाहते हैं तो फिर खुदा उनके साथ मुझे और आपको चलना पड़ेगा। फिर ही मैं और आप बाप इब्राहिम की गोद में बैठ सकेंगे, फिर ही हमें बाप इब्राहिम दावत देगा, आ मेरी बेटी मेरी गोद में बैठ। जब हमारा यहाँ से जो खला हो जाएगा, हमारा यहाँ से जाना हो जाएगा, तो फिर हमें खुदा का जो अंबिया है, जो नबी है, इब्राहिम की गोद में मैं और आप बैठ सकेंगे। अगर मैं और आप खुदा के डर और खौफ में नहीं है, तंगी और तकलीफ को देखकर भाई यीशु से भाग जाते हैं, खुदा से किनारा कशी कर लेते हैं, जिंदा बेटे से किनारा कशी कर लेते हैं, शॉर्टकट में हमें सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, जिसके बायस मैं और आप खुदा से दूर भाग जाते हैं और उसका अंजाम इस अमीर आदमी की तरह होता है जो चंद दिनों की, चंद महीनों की, चंद सालों की, और उसके इवज में और आप क्या आप ले लेते हैं, हलाकत ले लेते हैं खुदा को छोड़ने के बाद। जिस तरह से ये अमीर आदमी खुदा से दूर रहा, लेकिन लाजरस जो जुड़ा रहा, और खुदा ने लाजरस को बाप इब्राहिम की गोद दी। आज मेरी बहन, आज मेरे भाई, वक्त है अपने आप को तब्दील कर ले। जब हमारे सांस कायम है, जब मेरी
میری اور آپ کی زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم کام کاج کر سکتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنے جو خدا نے ہمیں ذہن دیا ہوا ہے اس کے سوچنا چاہیے کہ ہمارا انجام کہیں ہلاکت کا تو انجام نہیں، کہیں میرا اور آپ کا انجام موت کا تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو اپنے آپ کو چینج کر لیں، مسیح پر تقوی لے آئیں، مسیح پر ایمان لے آئیں، یسوع کو خدا کا بیٹا مان لیں، اس پر توکل اور بھروسہ کر لیں، پھر ہی میں اور آپ خدا کے ساتھ بیٹھ سکیں گے، پھر ہی مجھے اور آپ باپ ابراہیم اپنی گود میں بٹھائے گا۔ خدا آج کے اس زندہ کلام کے وسیلے سے میرے عزیزو بڑی برکت دے۔ آمین آمین، ہاللویا ہاللویا۔